محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب اولاد آپ کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، سوائے ابراہیم کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ صاحبزادوں میں سب سے بڑے حضرت قاسم، پھر حضرت عبداللہ، پھر حضرت ابراہیم تھے۔ حضرت قاسم سلام اللہ رضوانہ علیہ سب سے پہلے پیدا ہوئے اور انہی کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی۔ محترم ناظرین، مکہ معظمہ ہی میں ان کی ولادت ہوئی، 17 ماہ زندہ رہے، ابھی پاؤں چلنے لگے تھے کہ وہیں مکہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے انتقال کر گئے اور وہیں مدفون ہوئے۔ محترم ناظرین، دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ سلام اللہ رضوانہ علیہ تھے۔ ان کی ولادت نبوت ملنے کے بعد ہوئی۔ ان کا لقب طیب بھی تھا اور طاہر بھی۔ یہ بھی بچپن میں وہیں مکہ مکرمہ میں انتقال کر گئے اور 1 سال 6 ماہ اور 8 دن حیات پائی۔ محترم ناظرین، ان کی وفات پر بدبخت آصف بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا تھا کہ اب نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی ہے، اس کی نسل آگے نہیں چلے گی، جس سے رہتی دنیا میں اس کا تذکرہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ محترم ناظرین، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سورۃ الکوثر نازل فرمائی تھی۔ تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم تھے۔ یہ 8 ہجری میں مدینہ طیبہ میں عوالی کے علاقہ میں پیدا ہوئے۔ یہ حضرت خدیجہ کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ سیدنا ابراہیم کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو وہیں عوالی میں گھر دے رکھا تھا، چنانچہ وہ موسم گرما اور کھجور چننے کے زمانہ میں وہاں رہا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس وہیں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ دایا جس کے ہاتھوں حضرت ماریہ سے ابراہیم کی پیدائش ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی سلمہ تھی۔ یہ اپنے شوہر ابو رافع کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ حضرت ماریہ کا لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم کی ولادت کی خوشخبری دی۔ اس بشارت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کو ایک غلام عنایت فرمایا۔ پھر 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا، جس میں 2 مینڈھے بھی ذبح کیے۔ اسی 7ویں دن ان کا نام رکھا گیا۔ دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کی رات ہی ان کا نام رکھ دیا تھا، اور بعض کے نزدیک یہی روایت صحیح ہے۔ اور ان کا سر منڈوایا، پھر ان بالوں کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کی اور ان بالوں کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہو گئی تو انصار کی متعدد عورتوں میں سے ہر عورت بڑھ چڑھ کر اس خواہش کا اظہار کرنے لگی کہ ابراہیم کو دودھ پلانے کی خدمت کا شرف اسے حاصل ہو، مگر یہ سعادت قبیلہ بنو نجار کی خوش قسمت خاتون ام بردہ بنت منذر رضی اللہ عنہا کے حصے میں آئی، جو برا بن اوس انصاری رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی۔ محترم ناظرین، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم کو رضاعت کے لیے ام بردہ کے حوالے کر دیا۔ وہ ان کو دودھ پلاتی اور سیدنا ابراہیم وہیں قبیلہ بنو نجار میں اپنے رضاعی والدین کے پاس رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ام بردہ کے گھر تشریف لے جاتے، وہیں دوپہر کو آرام بھی فرما لیتے اور سیدنا ابراہیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے اور پھر واپس آ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام بردہ کو کھجور کے باغ کا ایک حصہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کے لیے سیدنا ابراہیم کو مدینہ طیبہ کی خوش نصیب خاتون ام سیف رضی اللہ عنہا کے حوالے فرمایا۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم کو ملنے کے لیے جب ان کے پاس جاتے تو عموماً حضرت انس بھی ساتھ جایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے اپنی زندگی میں کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے عیال کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتا ہو۔ سیدنا ابراہیم عوالی میں مدینہ میں رضاعت پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے، سیدنا ابراہیم کو اٹھاتے اور ان کو چومتے۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ سیدنا ابراہیم بیمار ہو گئے، جبکہ عمر مبارک ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان کی بیماری پر حضرت ماریہ بہت زیادہ دکھی ہوئی، ہر وقت ان کے پاس رہنے لگیں اور اس کوشش میں لگی رہیں کہ کسی طرح یہ شفا یاب ہو جائے، مگر ارادہ الہی یہ ہو چکا تھا کہ ابراہیم اپنی رضاعت جنت میں جا کر پوری کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا کہ ابراہیم آخری سانسوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھی دل کے ساتھ ان کو اپنی گود میں لیا، پھر رضا برقضا کے تحت فرمایا، یا ابراہیم انا لا نغنی عنک من اللہ شیئا، ابراہیم اللہ کے فیصلہ کے سامنے ہم تیرے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ محترم ناظرین، ایک روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابراہیم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، چوما اور فرط محبت سے ان کو سونگھا۔ پھر ہم اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو دیکھا سیدنا ابراہیم آخری سانسیں لے رہے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسو بہاتے دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ آپ بھی یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عوف یہ شفقت اور نرم دلی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا آنکھ پر نم ہے دل دکھی ہے، اور اس صدمہ میں بھی ہم صرف وہی بات زبان سے نکالیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہو۔ ابراہیم حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تمہاری جدائی پر ہم بہت غم زدہ ہیں۔ محترم ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حضرت اسامہ بن زید بھی زور زور سے آواز کے ساتھ رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو بھی روتا دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں بھی رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنسوؤں کے ساتھ بلا آواز رونا رحم دل ہونے کی علامت ہے، اور آواز کے ساتھ زور زور سے رونا شیطان کی طرف سے ہے۔ محترم ناظرین، راجح قول کے مطابق سیدنا ابراہیم کا انتقال بروز منگل 10 ربیع الاول 10 ہجری میں ہوا۔ بوقت وفات آپ کی عمر عزیز 17 یا 18 ماہ تھی۔ ابھی آپ کا دودھ بھی نہیں چھڑایا گیا تھا کہ انتقال فرما گئے۔ محترم ناظرین، جب انتقال ہو گیا تو حضرت فضل بن عباس نے انہیں غسل دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس غسل کے دوران وہیں تشریف فرما رہے۔ غسل کے بعد انہیں کفن دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ خود نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر انہیں چھوٹی چارپائی پر اٹھا کر جنت البقیع کی طرف لے جایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کے پہلو میں وہیں جنت البقیع میں ان کو دفن فرمایا۔ تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر پانی چھڑکا، اور قبر کی شناخت کے لیے قبر پر ایک پتھر کے ذریعے نشانی بھی لگا دی۔ محترم ناظرین، کثرت سے حدیث میں آیا ہے کہ سیدنا ابراہیم کی وفات والے دن سورج کو گرہن لگ گیا تھا۔ اس پر بعض مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ صاحبزادہ رسول سیدنا ابراہیم کے انتقال کے غم میں سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس غلط خیال کی درستگی کے لیے ارشاد فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم انہیں گرہن زدہ دیکھو تو اللہ کو پکارو اور نماز میں مشغول ہو جاؤ یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ محترم ناظرین، سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال چونکہ مدت رضاعت پوری ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت و شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ابراہیم کو دودھ پلانے والی جنت میں موجود ہے، اور ایک مرتبہ فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے جو اس کے دودھ کی بقیہ مدت تک وہاں اسے دودھ پلائے گی۔ محترم ناظرین، سیدنا ابراہیم اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے قبطی یعنی مصری تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کو اس قدر عزت دی اور ان کے بیٹے ہونے کا اس قدر حق ادا کیا کہ ان کے اہل علاقہ یعنی قبطی لوگوں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کا خاص طور پر حکم دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مصر فتح ہو تو تم قبطیوں یعنی اہل مصر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا کہ وہ لوگ رعایت اور نرمی کے مستحق ہیں، کیونکہ میرے بیٹے ابراہیم کی وجہ سے ان کے لیے امان ہے، اور میرے بیٹے ابراہیم کے ساتھ ساتھ میرے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ کی وجہ سے بھی ان کی ہمارے ساتھ رشتہ داری ہے، کیونکہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حضرت ہاجرہ بھی مصر کی تھیں۔ محترم ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔